अस्सलाम वालेकुम। लेट्स स्टार्ट अगेन। ये वेबिनार है द पावर ऑफ द रिटन वर्ड। आई एम योरसेल्फ। मेरा नाम इरम सरफराज है और हम ये वेबिनार करवा रहे हैं ऑन द रिटन वर्ड इटसेल्फ। राइटिंग के ऊपर है ये। एन इंस्पायरिंग एंड कैंडिड डिस्कशन अबाउट कंस्ट्रक्टिव एंड प्रैग्मेटिक इंग्लिश रिटन एक्सप्रेशन। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये वेबिनार किस चीज़ के बारे में है। व्हाट इज़ दिस वेबिनार अबाउट। हम इस वेबिनार में डिस्कस करेंगे what is the influence of the written word, where is Pakistan in the scenario, strong writing skills a need of the time for the Muslims, ये मुसलमानों के लिए क्यों ज़रूरी हैं, why do ideas need positive and forceful expression, हमारे जो ideas हैं उनको ये powerful expression की ज़रूरत क्यों है, good written expression is ageless, everyone needs to get armed। misconceptions भी हम इसमें देखेंगे वेबिनार में कि जो अच्छी कम्युनिकेशन है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, वो एक एज तक महदूद नहीं होती है। हर एक को ही चाहिए कि अपनी इन स्किल्स को पॉलिश करता रहे। सो मैनी वेज टू एक्सप्रेस, इसमें हम डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशन के टेक्निक्स देखेंगे। कुछ जो बेसिक हैं उसमें से ओपिनियन है, आर्गुमेंटेटिव है, परसुएसिव है, रिफ्लेक्टिव, कैथार्टिक, फिक्शन और भी बेशुमार हैं, लेकिन हम कुछ ही को डिस्कस कर पाएंगे इस टाइम फ्रेम में। उसके बाद मैं अपने बारे में आप सब लोगों को थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ, इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं एक पब्लिश राइटर हूँ। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है मेरा राइटिंग, एडिटिंग, ट्रांसलेशन में, वेब कंटेंट डेवलपमेंट में। मैं एक इंग्लिश की इंस्ट्रक्टर भी हूँ। मेरी डिग्रीज मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर है। उसके अलावा डिप्लोमास किए हुए हैं राइटिंग में। अमेरिका से मैं यूएसए में रहती हूँ, सैन फ्रांसिस्को में बेस्ड हूँ। और मेरे लिंक्डइन अकाउंट पे आप जाके मेरा डिटेल्ड बैकग्राउंड भी आप देख सकते हैं। मैंने अपनी वर्ड लेंडर्स के नाम से एक बुटीक कंपनी भी फाउंड की है, जिसके थ्रू मैं अपनी बुक्स को, ट्रांसलेशंस को अमेज़ॉन वगैरह के ऊपर अपलोड करवाती भी हूँ। मेरे बहुत से फिक्शन और नॉन फिक्शन काम अमेरिकन, पाकिस्तानी पेपर्स, मैगजीन्स और ब्लॉग्स में छप चुका है। गूगल सर्च से आप पढ़ भी सकते हैं। ओरिजिनल और ट्रांसलेटेड बुक्स अमेज़ॉन पे मौजूद हैं। हारून याहिया की और नसीम हिजाजी की और उमर अहमद की किताबों के ट्रांसलेशंस मैंने किए हैं और ऑनगोइंग करती भी रहती हूँ। एक फुल टाइम जॉब है मेरी, लैंग्वेज आर्ट्स डायरेक्टर हूँ मैं प्राइवेट स्कूल में कैलिफोर्निया में। उनका करिकुलम भी डेवलप करने में मैं टीम में उनकी लीड हूँ। उसके अलावा उर्दू में भी लिखती हूँ मैं। अलिफ किताब पाकिस्तान का जो पहला डिजिटल पोर्टल है उर्दू राइटर्स के लिए, जो उमर अहमद ने उसको फाउंड किया था, मैं उसके ऊपर भी लिखती हूँ और उनके साथ भी काम करती हूँ। उसके अलावा भी मैं कंपनीज के साथ प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ। और ये सारा मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। आगे चलते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि रिटन वर्ड या राइटिंग इन्फ्लुएंशियल क्यों है, इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है। जो राइटिंग होती है वो होती है एक एविडेंस और रिकॉर्ड होता है किसी भी कल्चर का या सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस का रिकॉर्ड होता है। जैसे आप एक अपना छाप छोड़ जाते हैं दुनिया के ऊपर, अगर रिटन एक्सप्रेशन नहीं होगा, आगे वाली नस्लें, आगे वाली जनरेशन्स को आपकी हिस्ट्री, आपका पूरा आपके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। एक बहुत मशहूर फ्रेज है इंग्लिश का, हिस्ट्री इज रिटन बाय द विक्टर्स। जो जीतता है और जो लिखता है वही हिस्ट्री लिखता है। नॉट नेसेसरीली दूसरे लोग भी लिखते हैं, लेकिन इसका फ्रेज का बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर आप पावरफुल हैं तो आप अपना लिखेंगे वर्ड अकाउंट, वरना आप नहीं लिख पाएंगे। और ये आपको राइट लैंग्वेज में भी लिखना है और बहुत करेक्टली लिखना है। बहुत अच्छी रिटन कम्युनिकेशन जो है वो आपके आइडियाज़ को, आपके इमोशंस को, आपकी बिलीव्स को दुनिया तक लेके जाती है, इसीलिए ज़रूरी होती है। वरना आप बेशक बेहतरीन
مفکر ہوں، لیکن آپ صرف اپنے کمرے میں بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں، وہ آپ کے آئیڈیاز باہر نہیں نکل سکتے. اسپیشلی آج کل کے جو ہے یہ دور ہے، یا یہ آپ کی سینچری ہے، 21st سینچری ہے، اور جو ایج آف انفارمیشن ہے، یہ سارا اس کا فوکس ہی ہے کہ ڈسمینیشن اینڈ ایبسارپشن آف انفارمیشن، کہ انفارمیشن کس طرح سے پروڈیوس ہو رہی ہے، اس کو کس طرح سے ان لائنس انسٹنکٹ لایا جا رہا ہے، اور کس طرح سے آپ اس کو دنیا تک پہنچا رہے ہیں. انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹرنیٹ یہی ہے نا، اٹس آل انفارمیشن اینڈ ہاؤ اٹ از گوئنگ آؤٹ دیئر. گڈ رائٹنگ اسکلس آر ناٹ اباؤٹ گیٹنگ لینگویج میکینکس رائٹ. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے گرامر اور اپنا سارا کچھ آپ نے ٹھیک کر لیا. بہت سے لوگ کرتے ہیں، ان کی گرامر بھی ٹھیک ہوتی ہے، ان کا سب کچھ ٹھیک، لیکن وہ جو ایکسپریشن ہے وہ ایک امپیکٹ نہیں بنا پاتا. تو یہ ریٹن ورڈ کا جب ہم انفلوئنس کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پاور آف دا ریٹن ورڈ ایکچولی کیا ہے، کس طرح سے ہم اس کو اچیو کریں اس پاور. ریٹن ورڈ جو ہے، جو ہم نے ابھی پچھلی سلائڈ میں دیکھا تھا، ریٹن ورڈ کسی بھی لینگویج کو کے اوپر اپلائی کرتا ہے. اٹ اپلائز آن اینی لینگویج. اس سلائڈ میں ہم بیسکلی دیکھیں گے کہ جو انگلش لینگویج ہے اس کے اوپر بھی بہت فوکس لوگوں کا ہوتا ہے، اور آج کل دنیا کا ہے ہی. تو وہ کیوں ہے ایکچولی؟ یہ دنیا میں جو آج کل ماڈرن ٹائم میں یہ 6,500 لینگویجز بولی جاتی ہیں، تو انگلش جو ہے وہ تھرڈ موسٹ اسپوکن لینگویج ہے، اور یہ 53 کنٹریز کی جو ہے وہ آفیشیل لینگویج. برٹش کاؤنسل کی جو اسٹڈی ہے اس کے مطابق 2 بلین پیپل ان دا ورلڈ اسٹڈی انگلش، یعنی کہ بے تحاشا لوگ انگلش پڑھ رہے ہیں تاکہ وہ اس کے اندر فلوئنٹ ہو سکے. انگلش از دا ٹریڈ اینڈ ڈپلومیٹک لینگویج آف دا ورلڈ. یہی لینگویج یوز ہوتی ہے ٹریڈ اور اس میں گورنمنٹ میں. اٹ از دا ڈور ٹو گلوبل کمیونیکیشن. گلوبل کمیونیکیشن اگر آپ چاہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے ساتھ اگر آپ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے انگلش ہی یوز ہوتی ہے. اٹ از دا لینگویج آف دا انٹرنیٹ. انٹرنیٹ تو آج کل ڈومیننٹ ہے ہر چیز کے اوپر، اور انگلش از دا لینگویج آف دا انٹرنیٹ. 565 ملین پیپل یوز دا انٹرنیٹ ایوری ڈے. 60% اس کی ویب کانٹینٹ جو ہے وہ انگلش میں ہے. انگلش ہی جو ہے یہ ریسرچ، ایجوکیشن اور اسکالرشپ کی لینگویج ہے. 50% آف دا ورلڈس ٹیکنیکل اینڈ سائنٹیفک پیریوڈیکلز آر ان انگلش. تو اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں تو 50% جو اس کے پیریوڈیکلز ہیں یا اس کا جو کانٹینٹ ہے وہ انگلش میں ہی ہے. تو اس لیے انگلش کرٹیکل ہے. اگر آپ اپنی اس بیسس کی نالج کو، ٹیکنیکل یا سائنٹیفک نالج کو شیئر کرنا چاہتے ہیں یا دوسرے کی ایبزارب کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پہ انگلش پلیز اے میجر رول. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ دیا ہے اس لینگویج کا، اس کی امپورٹنس سے لے کے، اور کمنگ بیک ٹو انگلش کے اس کی امپورٹنس ہے، بہت ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان اس پوری سچویشن میں کہاں کھڑا ہوا ہے. ایک برٹش کاؤنسل کی ہی ریسرچ کے مطابق پاکستان کی انگلش کی جو پروفیشنسی ہے وہ بہت لو ہے، بہت لو ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ایکچولی 63 اس کا نمبر ہے آؤٹ آف 112 ایویلویٹڈ کنٹریز. انگلش جو ہے فارملی ہم ٹیچ تو کرتے ہیں اپنے اسکولز وغیرہ میں، اور اس کی جو اسیسمنٹ ہے، ہاؤ ایور the lack of assessment, formative assessment concept negates the concept learning. ٹھیک ہے. فارمیٹیو اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ بچے کو، جیسے اگر آپ کلاس شروع ہو رہی ہے کسی بھی گریڈ لیول کی میں بات کر رہی ہوں، جیسے اگر ایلیمنٹری لے لیں آپ، یا پھر آپ 9 گریڈ لے لیں، یا آپ کالج لیول لے لیں، انلیس کے فارمیٹیو اسیسمنٹ ہو، جو کہ شروع سے جب بچہ پڑھنا شروع کرتا ہے اسکول کا ایئر، اس وقت سے اگر آپ لے کے اس کو اسیس نہیں کرتے جائیں گے کہ اس کے اندر کیا ڈیفیشنسی ہے اور کس طرح امپروو کرنا ہے اور کہاں اس کو لے کے جانا ہے، تو وہ کانسیپٹ لرننگ کا ختم ہو جاتا ہے. تو بچے جو ہے صرف یوزلی فائنل ایگزام کے گریڈ کے اوپر ہی ان کا پروموشن ہوتا ہے، یا پھر ان کو ڈینائی کیا جاتا ہے کہ بھئی آپ فیل ہو گئے.
لیکن یہ جو ہے یہ ہماری پوری لرننگ کو نگیٹ کر دیتا ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ رٹا جو ہے روٹ میمورائزیشن جو ہے وہ کامن ہے، تو اس میں وہ مقصد نہیں ملتا، اور اسی لیے پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ اوپر والی گریڈ میں جا کے بھی بچہ اسی اسٹینڈرڈ پہ اسٹک ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو انگلش پڑھا رہے ہیں پڑھا رہی ہیں، وہ خود ان کو انگلش کی لینگویج میں ٹریننگ نہیں ہوتی ہے، ان کی چونکہ اپنی ہی بیس میجورٹی کی بہت ویک ہوتی ہے، اس لیے وہ بچوں کو وہ اس طرح سے اسٹرانگ رائٹرز نہیں بنا پاتے۔ 2009 سے آنورڈ 26% آف لینگویج ٹیچرز کمپلیٹلی انٹرینڈ ہیں، اور ٹیچرز ٹریننگ پروگرامز جو ہیں وہ اسپیشلی ایلیمنٹری اسٹوڈنٹس کے لیے، کلاس کے سمجھیں گے کے جی سے لے کے کلاس 5 تک، وہ بالکل ہی بہت ہی ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، مطلب کافی اس میں امپروومنٹ کی ضرورت۔ 2016 سے آنورڈ یہ ریسرچ دکھاتی ہے کہ 58% آف ٹیچرز کو نیشنل کریکولم کی نالج نہیں ہوتی ہے، 73% اور گورنمنٹ ٹیچرز جو ہیں ان کو ٹریننگ کی اسیسمنٹ کی ٹریننگ ہوتی ہی نہیں ہے، تو یہ بغیر ٹریننگ کے ہمارے ٹیچرز آتے ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہی انہی کے آئیڈیاز، انہی کی جو ہے وہ لیک آف ٹریننگ جو ہے وہ بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے۔ انگلش لینگویج ٹیچنگ کو جو اس کا آئیڈیا ہے ٹیچرز کے ذہن میں یا ایجوکیشنسٹ کے ذہن میں، جو ہمارے اسکولز میں ہے، وہ یہ ہے کہ بس اس کی لینگویج کے اوپر فوکس ہے، میکینکس کے اوپر فوکس ہے، اور یہ کہ وہ مطلب بچہ اپنا ایکسپریس کر دے، جیسے اردو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کو آگے لے جائے، لیکن یہ ایمفیسس نہیں ہے کسی بھی گریڈ میں کہ اس کے جو ڈفرینٹ فارمز ہیں وہ بھی بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہر میسج کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ نے ای میل بھیجی، یا آپ نے اس کو ہاتھ سے لکھ کے بھیجا، یا آپ نے اس کو جو ہے فون کر کے اس میسج کو ٹرانسفر کیا، یا آپ نے ٹیکسٹ کر کے کیا، تو یہ جیسے طریقے ہوتے ہیں نا کمیونیکیشن کے، اسی طرح سے رائٹنگ کے بھی طریقے ہوتے ہیں، اگر آپ صحیح طریقہ نہیں اس کو استعمال کریں گے تو وہ آپ کی جو میسج ہے وہ اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے اسٹوڈنٹس ان گریڈ 10 to 11 وہ جو ہے ہمارے اسکولز میں جو دیکھا گیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ابھی تک جو ہے وہ فارمل اور انفارمل ایسیز ہی، وہ خط ہی لکھ رہے ہیں، لیٹرز لکھ رہے ہیں، رائٹ اے لیٹر ٹو یور ٹیچر asking فار پرمیشن ٹو لیو دا اسکول، اس طرح کے کچھ ہمارے جو اسائنمنٹس ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں، حالانکہ ہم دنیا اس چیز سے بہت آگے نکل گئی ہے، اور ہمارا ایمفیسس جو ہے، ہمارا فوکس جو ہے، اور ہماری جو ڈائریکشن ہے انگلش سکھانے کا اور سیکھنے کا، وہ کمپلیٹلی جو ہے وہ بدل چکا ہے، کیونکہ دنیا بدل چکی ہے، اور کمیونیکیشن کی ٹیکنیکس تو بہت ہی اتنی تیزی سے وہ بدلی ہیں انٹرنیٹ کے آنے کے بعد سے، کہ لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو جو ٹرین نہیں کر رہے، یا جنہوں نے اس چیز کو ریئلائز نہیں کیا ہے۔ جو کامن ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں انگلش ریٹن لینگویج میں، جو انگلش کی ریٹن میں جو کامن جو دیکھی گئی ہیں، تو وہ میں تھوڑی سی آپ کو یہاں پہ اس کے اوپر میں ہائی لائٹ کروں گی۔ تو یہ ایلیمنٹری گریڈس میں، جو ایلیمنٹری میننگ K to 5 میں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ بیس بہت ویک ہوتی ہے بچے کی، جو ریزنس میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ان وجوہات کی وجہ سے، تو وہ جو بچہ آگے گریڈز میں آتا ہے، جیسے چھٹی کلاس سے لے کے اور 10ویں کلاس تک، اور پھر کالج لیول تک بھی جب آتا ہے، تو یہی جو ڈیفیشنسیز ہیں یا یہی جو ویکنیسز ہیں نا، وہ اوپر چلتی چلی آتی ہیں، اور پھر وہ اور زیادہ جو ہے وہ پروفاؤنڈ ہو جاتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے کہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ جی جیسے ابھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ کمیونیکیشن کے ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، وہی مین ٹائپس آف ایسیز ہوتے ہیں، اور اس کے پرپسز ہوتے ہیں، ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو وہ ان کو اب یہ نہیں پتا ہوتا کہ اتنے سارے ہیں اور ان کے مقصد اور پرپس کیا ہے، ان کو کس طرح یوز کیا جائے۔ تو کیونکہ جو آپ رسپانس کرتے ہیں کسی چیز کو، اس اس کا ایک ریزن ہوتا ہے کہ آپ کیوں رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر وہ آپ صحیح طریقہ نہیں یوز کریں گے تو وہ مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ گرامر کے ایررز ہیں،
ग्रामर के एरर्स बहुत बहुत कॉमन होते हैं। उसमें ये कि यूज ऑफ टेंसेस, पीओवी, वीक एंड अनपैरेलल सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होती है। ये सारी इंग्लिश में जो होती हैं, तो इसकी वजह से आपकी राइटिंग का मेयार बहुत गिर जाता है और वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाता। आपका वर्ड यूजेज या वोकेबलरी और स्पेलिंग आपकी ठीक नहीं होती है, वीक होती है। स्टाइल और फ्लो जो है वो बहुत आपका कमज़ोर होता है आपकी राइटिंग में। तो क्योंकि आपके अंदर रिफ्लेक्टिव राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं हुई भी होती हैं, तो वो आपकी राइटिंग में वो स्टाइल नहीं आता। इसके बाद है पुअर चॉइस ऑफ डिक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ये फिर हम उसी बात पे आते हैं कि चूंकि आपको फॉर्म्स ऑफ एसेस की आपको नहीं पता कि क्या है डिफरेंट और क्यों इनको यूज़ किया जाता है और किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है, आपकी राइटिंग अनइम्प्रेसिव हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो है वो कमी होती है, इसलिए आपकी जो राइटिंग है वो वीक हो जाती है। और पॉजिटिविटी ऑफ रिस्पॉन्स, कि किस तरह रिस्पॉन्ड करना। तो ये सारी बातें मिलके आपकी राइटिंग को कमज़ोर कर देती हैं बहुत ज़्यादा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पर हमको सिखाने की ज़रूरत है, लेकिन चूंकि ये नहीं हो रहा है इस वक्त, तो ये ऊपर वाले ग्रेड्स में और फिर कॉलेज लेवल पर या इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर ये चीज़ें आ जाती हैं। ये जो राइटिंग स्किल्स की मैं बात कर रही हूँ और क्यों ये ज़रूरी हैं, तो ये और हमारे मुसलमानों के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी ये स्किल है, बहुत ज़रूरी स्किल है। क्यों? इसलिए कि हमारी जो इंटरेक्शन है दूसरे मज़हब के लोगों के साथ या दूसरे फेथ के साथ या दूसरे कल्चर्स के साथ, वो जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। हमारी इंटरेक्शन जब अच्छी होगी तो लोगों को हमारे बारे में अंडरस्टैंडिंग बेहतर उनकी होगी। हमारी जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हम उनको ज़्यादा उनको रिलेट कर सकेंगे उनके साथ, और हम उनको ज़्यादा हैंडल कर सकेंगे। हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो सिचुएशंस हैं और जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं और लोग जिस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, वो काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशंस हो जाती हैं। तो अनलेस कि वो उन चीज़ों को प्रोसेस कर पाएँ सही से, और राइटिंग बहुत ही एक वैल्यूबल टूल होती है इन चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए, तो वो हम काफ़ी पीछे रह जाते हैं इस चीज़ में, चाहे वो पर्सनल लेवल पर हो या चाहे वो एक ग्रुप लेवल पर हो। उसके बाद है कि जो कॉम्प्लेक्स इंग्लिश टेक्स्ट होते हैं, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड जिस तरह के टेक्स्ट होते हैं, जैसे आप कह लेंगे टेक्निकल जर्नल्स हो गए या साइंटिफिक हो गए या मेडिकल हो गए, क्योंकि ये तो ज़रूरी है ना। तुम्हारे तो कितने बच्चे, काउंटलेस बच्चे इन फील्ड्स में जाना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन वो उस चीज़ को कॉम्प्रिहेंड और अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि वो उनकी बेसिक स्किल्स जो हैं वो वीक होती हैं। अगर आप एक अच्छा राइटर होंगे और बन जाएंगे और आपकी फ्लुएंसी इसमें आ जाएगी, तो आप बहुत अच्छा ट्रांसलेटर बन सकते हैं, क्योंकि ट्रांसलेट करने के लिए आपको इंग्लिश में बहुत ज़्यादा आपको प्रोफिशिएंट होना ज़रूरी होता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल स्किल है मुसलमान कंट्रीज के लिए, क्योंकि उनके पास लामहदूद मवाद है, टेक्स्ट है उनके राइटर्स का, उनके उनकी पिछली जनरेशन्स का, उनके नोटेड राइटर्स का, जो कि उनकी अपनी लैंग्वेजेस में है। इसको इंग्लिश में लाना ज़रूरी है ताकि ये दुनिया में निकल सके और उनके अपने ही बच्चे पढ़ सकें, उनकी अपनी जनरेशन पढ़ सकें। इसका एग्जांपल ये है कि जैसे नसीम मिजाजी की मैं ट्रांसलेशंस करती हूँ इंग्लिश में, उसका मकसद भी यही है, क्योंकि वो एक बहुत ही बेहतरीन हिस्टोरिकल फिक्शन है। वो एक तो उसके अंदर हिस्ट्री है, दूसरा उसने उन्होंने उसको फिक्शन के साथ जब कंबाइन कर दिया है, तो वो एक बहुत ही पावरफुल एक एजुकेशनल टूल बन गया है हमारे बच्चों के लिए, जो कि इंग्लिश ही पढ़ना चाहते हैं। उर्दू पे उनका फोकस इतना नहीं है आजकल, इंटरनेट की वजह से या दूसरे इनके सारे सोशल मीडिया की वजह से। तो ये बुक्स जब आप इंग्लिश में ट्रांसलेट होती हैं, तो उम्मीद यही है कि हमारा बच्चा उसको फिक्शन के तौर पे पढ़ेगा और वो उसके साथ साथ हिस्ट्री भी सीख लेगा। तो इसलिए जो है ये बहुत ही वैल्यूबल स्किल है। ट्रांसलेशन तो बहुत वैल्यूबल स्किल है, उसके लिए आपको उर्दू इंग्लिश दोनों में आपको फ्लुएंट होना है। उर्दू में हम इनवेरेबली होते हैं, क्योंकि उर्दू हमारी ज़बान है, हमारी मादरी ज़बान है, उसके अंदर तो हम होते हैं फ्लुएंट। तो इंग्लिश में भी अगर हम हो जाएं तो ये चीज़ हमारे लिए एक अच्छा टूल बन जाएगी। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज स्किल्स होंगी, रिटन स्पेशली,
تو دنیا میں جو ہمارے بارے میں نیگیٹو اوپینینس نکلتے رہتے ہیں، ہمارے کلچرز کے بارے میں، ہمارے ہمارے ریلیجن کے بارے میں، اور ہمارے ملک کے بارے میں ایز اے ہول، ہم ان کو رسپونڈ کر سکیں گے پازیٹیولی. پازیٹیو رسپانس، یہ جو کہتے ہیں نا کہ the pen is the mightiest sword، یہ صحیح ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کا لکھا ہوا ورڈ اتنا پاورفل ہوتا ہے، جو کہ آپ کا جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے، آپ کے دوسرے جو آپ اپنا اینگر ایکسپریس کرتے ہیں نا، جیسے گاڑیاں توڑ دی، آگ لگا دی، لگا دی، وہ لگا دی، غصہ دکھا دیا، تو یہ چیزیں لوگوں کو امپریس نہیں کرتی ہیں. آپ لکھیں نا، آپ اس چیز کے بارے میں لکھیں، رسپونڈ کریں، آپ اس کو لکھ کے رسپونڈ کریں، اور آپ اس کو دنیا میں نکالیں، تو وہ تو 2 لاکھ لوگ پڑھیں گے، اور اس سے ان کی سوچ بھی بدلے. آپ کی کسی چیز کے بارے میں اپنا غصہ دکھانے سے، یا کسی کمرے میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنا غصہ ایکسپریس کرنے سے تو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تو یہ اسی لیے ہم یہاں پہ ہمارے رائٹرز آتے ہیں کہ پاکستان کو اسپیشلی مسلمانوں کو جو ہے وہ اسٹرانگ رائٹنگ اسکلس کی ضرورت کیوں ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. یہ ہم دوبارہ سے اس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ وائی ڈو آئیڈیاز نیڈ پازیٹیو اینڈ پوزیٹیو ایکسپریشن. آئیڈیاز تو ہیں، اگر 5 لوگ بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر اپنے آئیڈیاز کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، کرتے رہیں گے، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لیکن اگر ہم ان کو ریٹن ایکسپریشن میں کریں گے تو پھر وہ دنیا میں نکلے گی بات. چاہے ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے ہم ٹیچر ہوں، چاہے ہم ڈاکٹر ہوں، چاہے ہم ہاؤس وائف ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں، کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ہمارا اوپینین جو ہے ہماری فیلڈ میں جو بھی کام کر رہے ہیں اس کے اندر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سنے ہماری بات کو، تو پھر ہمیں اس کو پازیٹیولی لکھنا ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کی رائے ہم بدل سکتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ملک کو ایز اے ہول ہم اس کی رسپیکٹ بڑھا سکتے ہیں گلوبل سٹیج پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب نیگیٹو انسیڈنسز آتے ہیں تو اس کو ہم پازیٹیولی رسپونڈ اس کو کر سکتے ہیں. اس طرح کر سکتے ہیں کہ دنیا کی نظر میں ہماری رسپیکٹ بڑھے، کہ ہاں بھائی یہ جو نیشن ہے وہ سوچتی ہے. اس کو اپنے آپ کو اپنے خیالات کو پریزنٹ کرنے کا ایک پازیٹیو پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، یہ ایک طریقے سے کرتی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو ریٹن مٹیریل ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، آگے سے کیا بات آ رہی ہے اس کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات کیا ہوگی کہ ہم اپنے گلوبل سٹیج کے اوپر اپنی پریزنس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ایز اے نیشن، کہ پاکستان کیا ہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس لینگویج میں کمیونیکیٹ کر کے، اس لینگویج میں اپنے آپ کو ایڈیپٹ بنائیں جس کو دنیا پڑھ رہی ہے. اب اردو میں رائٹنگ کرنا یا کسی اور لینگویج میں کرنا بہترین اسکل ہے، وہ بھی بہترین اسکل ہے، ہر کوئی نہیں کرتا، بہترین اسکل ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لیکن آپ کی بات باہر نکلے اور دنیا کا آپ اوپینین بدلیں، اس کے لیے آپ کو انگلش میں اپنے آپ کو ایفیشینٹ بنانا ہوگا. ملٹیپل لینگویجز پڑھنا، بولنا اور لکھنا تو انویلیبل اسکل ہے. وہ بہت کم لوگوں کے اندر ہوتی ہے کہ وہ ملٹیپل لینگویج کو پڑھیں بھی، سمجھیں بھی، لکھیں بھی، اور اس کے اندر اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کر سکیں. لیکن کیا ہے کہ جو انٹرنیٹ کی لینگویج ہے وہ انگلش ہی ہے، کیا ہے کہ گلوبل جو ڈومیننٹ لینگویج ہے وہ انگلش ہی ہے. تو اس کے اندر بھی ہم کو اپنے آپ کو جو ہے وہ پروفیشن بنانا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کامن مسکنسیپشنس کیا ہیں رائٹنگ کے بارے میں. بہت سے لوگوں کے بارے میں کو ہوتا ہے کہ نہیں بھائی ہم تو بہت اچھی رائٹنگ کرتے ہیں، ہم کو ضرورت نہیں ہے مزید ٹریننگ کی یا مزید اس کی. اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ ٹیچرس کو، کیونکہ میں خود ایک اسکول سے افیلیٹڈ ہوں، میں ٹیچرس ٹریننگ بھی کراتی ہوں، انگلش ٹیچرس کی جو ہیں ان کی میں ٹریننگ بھی کراتی ہوں، ان سے میری میٹنگ بھی ہوتی ہیں. تو میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی، میں کسی بھی جگہ کی بات کر رہی ہوں، کسی بھی جگہ یہ ہو سکتا ہے. تو اس کے اندر جو کامن مسکنسیپشن ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم ایک سینٹینس کو کریکٹلی، جیسے کہ اس کے پورے خانوں میں ہم بٹھا رہے ہیں، جیسے اس کے اندر کوئی گرامر کی مسٹیک نہیں ہے، اسپیلنگ کی مسٹیک نہیں ہے، اور وہ اپنا مطلب ہمارا جو ہم جو کہنا چاہ رہے ہیں ہم اس کو کہہ پا رہے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے، ہم اچھے رائٹر ہیں. اب مزید ہم کو ضرورت نہیں ہے. جیسے اگر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بلی درخت پہ بیٹھی ہے، اور تو اگر ہم نے اس کو لکھ دیا
the cat is sitting in the tree, तो बस मकसद पूरा हो गया। अगर आपको बेसिक इंग्लिश दिख ली है आपने, तो आप दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसे आप दुनिया के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, या फिर ये कि अगर आपने बेसिक एक ऐसे और अपना आइडिया पेपर पे मुंतकिल कर दिया, तो वो गुड इनफ है या ठीक है कि वो दुनिया में निकल जाए या कहीं छप जाए और लोग उससे इम्प्रेस हो जाएं। ये मिसकंसेप्शंस मैं आपको बता रही हूँ। फिर वही बात होगी कि अगर आपका अगर आप जो रीडर है वो आपकी बात को समझ गया है, तो आपने उसको इम्प्रेस कर दिया है, आपके ऊपर एक उसके ऊपर एक इम्प्रेशन बन गया है। और ये कम्युनिकेटिंग इज इनफ टू अफेक्ट ओपिनियंस। ओपिनियन राय बदलने के लिए सिर्फ कम्युनिकेटिंग काफी है। ये जो बेसिक कॉम्पोजिशन है, जो ऐसे का फॉर्मेट होता है, जो बेसिक कॉम्पोजिशन का फॉर्मेट होता है, जो कि हमें बहुत ही छोटी ग्रेड्स में सिखाया जाता है, वो काफी है कम्युनिकेटिंग के लिए, और इफेक्टिव राइटर होने के लिए ये काफी होता है। राइटिंग इज अ कम्युनिकेशन टूल। राइटिंग जो है वो सिर्फ कम्युनिकेशन का एक जरिया है। अगर आपने अपनी बात को कम्युनिकेट कर दिया, जैसे कम्युनिकेट कर दिया उसको, तो फिर वो आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन आजकल जो एक नया जो एक ये चीज निकली है, जो कि सबके क्या कहते हैं हवासों पे तारी हो रही है, वो है चैट जीपीटी। स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए चैट जीपीटी इज द सोल्यूशन। लोगों के जहन में ये है कि चैट जीपीटी आ चुका है, अब हमें सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम ये लिखेगा हमारे लिए, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम आराम से बैठेंगे और ये हमारे लिए लिखेगा। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। इस मिसकंसेप्शन को जितनी जल्दी हमारे बच्चे और हम खुद अपने जहनों से निकाल दें, एज एजुकेशनिस्ट हम इसको अपने जहनों से निकाल दें, उतना बेहतर होगा हमारे बच्चों के लिए। क्योंकि अगर ये हमारे जहन में बैठ जाएगा, तो हमारे बच्चों के जहन में भी यही बात ट्रांसफर होगी, मुंतकिल होगी कि चैट जीपीटी इज द सोल्यूशन, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। चैट जीपीटी जो है वो रिफ्लेक्टिव राइटिंग नहीं कर सकता। चैट जीपीटी में वो डेप्थ और इंसाइट नहीं होती है पर्सनल रिफ्लेक्शन की, जो कि आपकी राइटिंग को और आपकी बात को, आपकी राय को और आपके ओपिनियंस को वो पावर देती है। वो चैट जीपीटी नहीं कर सकता। तो ये मिसकंसेप्शंस जो है हम सबको अपने जहन से निकालने चाहिए। अच्छा, फिर हम आते हैं कि जब राइटिंग इंस्ट्रक्टर जो आपका जो होता है, जो आपको राइटिंग सिखा रहा है बंदा, जब वो राइटर भी होता है, तो उसका क्या फायदा होता है? ये पॉइंट मैं आपके लिए इसलिए निकाल के ला रही हूँ कि मेरे हिसाब से तो जो बेस्ट राइटिंग इंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो राइटर्स ही हो सकते हैं। और अगर कोई टीचर राइटर है, टीचर कोई राइटर नहीं है, तो उसको राइटिंग करनी चाहिए, ताकि वो खुद स्किल को पहले सीख ले, फिर अपने बच्चों तक ट्रांसफर करे। तो जब आपका इंस्ट्रक्टर राइटर होता है, तो वो आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को एज अ राइटर असेस कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज लर्न करना पॉइंट नहीं है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स पर्पस है। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज आपकी जो है वो लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पा रही है आपकी राइटिंग, तो फिर उसके अंदर थोड़ी सी कोई कमी है, इसका मतलब है। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेंथनिंग लैंग्वेज मैकेनिक्स। लैंग्वेज मैकेनिक्स जो है वो क्या होते हैं? ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फ्लो, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, और प्रोफेशनल लेवल के ऊपर जो लैंग्वेज मैकेनिक्स हैं, उनको वो आपका इंस्ट्रक्टर प्रोफेशनली उनको एसेस कर सकता है और उसको इम्प्रूव कर सकता है। उसके बाद आपका जो टीचर है वो देखता है कि मेरा जो ये मेरा पर्टिकुलर स्टूडेंट है, वो किस तरह की राइटिंग करना चाहता है। वो उसके हिसाब से, जो कि देखिए हर एक की एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। हर राइटर हर तरह की राइटिंग नहीं करता, कर सकता भी है, तो उसका एक शौक होता है, उसका एक स्ट्रॉन्ग एक उसका एरिया होता है। तो ये वो क्या करता है कि वो इंस्ट्रक्टर उस राइटिंग को पकड़ के और उसको उभारता है, उसको और आगे लेके जाता है। क्योंकि फिर हर एक की तो अपनी अपनी एक खासा होता है ना, कि हर राइटिंग का, हर बंदे का, कि वो इस तरह की बेहतरीन करता है, इस तरह का बेहतर। तो ये वो राइटर, वो एक इंस्ट्रक्टर जब राइटर होता है, तो वो इस चीज को समझ सकता है। उसके बाद वो जो आपका इंस्ट्रक्टर है, वो आपको कॉमन जो उसके पिटफॉल्स होती हैं, जो कॉमन उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं राइटिंग में, इफेक्टिव राइटिंग में, वो आपके लिए उसको वो करता है, आपको समझाता है, आपको उनको हाईलाइट करता है, और फिर आपको ये भी सिखाता है कि उनमें से कैसे निकलना है, इन पिटफॉल्स में से कैसे निकलना है, कैसे बाहर आना है।
اس کے بعد اگر کوئی آپ کے پاس کوئی آئیڈیاز ہوتے ہیں، بچے جیسے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو بچے تو بہترین رائٹر ہوتے ہیں اگر آپ ان کو صحیح راستہ دکھا دیں. یہ تو میرا اسٹرانگ بلیف ہے. ایوری پرسن از اے ویری ویری اسٹرانگ رائٹر اگر آپ اس کو صحیح راستہ دکھا دیں اور آپ کو صحیح روڈ پہ ڈال دیں. یہ نہیں ہے کہ جی وہ لاہور جانا چاہ رہا ہے، آپ نے اس کو حیدرآباد کی روڈ پہ ڈال دیا تو ظاہر ہے وہ حیدرآباد ہی جائے گا نا، وہ لاہور تو جائے گا نہیں. تو اسی طرح سے وہ روڈ یا راستہ دکھانا بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ آپ کا جو انسٹرکٹر ہوتا ہے چونکہ اس کے اندر وہ اس کے اندر وہ اس طرح کی رائٹنگ کے حوالے سے وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو جج کر سکے، اسیس کر سکے، تو پھر وہ آپ کو اسپیسیفک اسکل سیٹ کی طرف اسپیسیفک لے کے جاتا ہے. جب آپ کا رائٹنگ انسٹرکٹر بھی رائٹر ہوتا ہے تو آپ امپیکٹفل ریٹن ڈلیوری کے لیے آپ کو ٹرین کرتا ہے. وہ صرف آپ کو ایک گرامر کے سینٹنسز کو صحیح سے لکھنے، گرامیٹکلی کریکٹ سینٹنسز لکھنے کے اندر آپ کو یہ سکھانے کے اوپر اس کا فوکس نہیں ہوتا، بیسک کے اوپر فوکس نہیں ہوتا. اس کا فوکس ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے آگے لے کے جائے. یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں رائٹنگ کے حوالے سے، ہم نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ بھی دیا ہے، ہم نے آپ کو کافی اس کے مسکنسیپشن بھی بتائے ہیں، ہم نے بتایا کہ کس طرح سے امپروومنٹ کی ضرورت ہے اور کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں اور جانا چاہیے اور ضروری ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویژن کیا ہے. جیسے اگر میں اپنا پرسنل ویژن کے بارے میں بات کروں ایز اے رائٹر، کہ میرا ویژن کیا ہے جس کے تحت یہ ویبینار ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں. ویژن یہ ہے کہ آئیڈیاز اور جو یہ ویژن ہے، جو ایک اوور آل ویژن ہوتے ہیں، لوگوں کے ہوتے ہیں، نیشن کے ہوتے ہیں، پاکستانی ذہنوں میں اس کی کوئی کمی نہیں، اس کے اندر کوئی کمی نہیں. چاہے وہ ہمارا بچہ ہو، چھٹی کلاس کا، 10ویں کلاس کا، کالج جانے والی بچی ہو، یا کوئی جو ہے ماسٹرز لیول کا کوئی بچہ ہو یا بچی ہو، کسی کے ذہن میں، یا کوئی ہماری ہاؤس وائف ہو. میں تو اسٹوڈنٹ تک رکتی ہی نہیں ہوں نا، یہ تو میں سمجھیں کہ ہاؤس وائف ہو، چاہے کوئی ہمارے گھر میں بیٹھے ہو ریٹائرڈ بندہ ہو، کسی کے ذہن میں بھی آئیڈیاز اور ویژن کی کمی نہیں ہے. کمی کس چیز کی ہے؟ اس کو ایکسپریشن کی کمی ہے. اس کو ایکسپریشن وہ کیا لیکنگ ہے؟ ایکسپریشن از لیکنگ. کس چیز کی کمی؟ جس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے وہ ہے اسٹرکچر ٹیچنگ کی، جو کہ ان آئیڈیاز کو، ایک ویژنز کو دنیا کے سامنے لے کے جا سکے. اسٹرکچر ٹیچنگ جو ہے اس کے اوپر بھی میں تھوڑی میں نے بات کی تھی پہلے، کہ چونکہ ہماری ٹیچرز ہی ٹرینڈ نہیں ہوتی ہیں اس طرح سے ان کی ٹریننگ نہیں کی جاتی ہے. ان کا قصور نہیں ہے، کیونکہ ٹریننگ ہی نہیں کی جاتی ہے، اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے ہمارے پاس، وہ بچہ ٹرین نہیں کر پاتی ہیں. اور ہینس ہمارے جو یہ پرابلم ہے، یہ بہت چھوٹی گریڈ سے، چھوٹے کلاس سے ہی ہمارا یہ پرابلم شروع ہو جاتا ہے. یہ جو ریٹن ورڈ ہے، یہ دنیا کی سٹیج پہ، گلوبل سٹیج پہ سب سے پاورفل ویپن اس وقت یہی ہے. اس سے زیادہ پاورفل ویپن اس وقت کوئی ہے ہی نہیں. اور جو اوور آل ویژن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری ملک کو، ہماری کنٹری کو، ہمارے بچوں کو، ہماری نیشن کو اس طرح سے گروم کیا جائے، ٹرین کیا جائے کہ یہ اس ویپن کو پازیٹیولی یوز کریں، نیگیٹیولی نہیں، پازیٹیولی یوز کریں، کنونسنگلی یوز کریں، کہ جس سے آگے والا کنونس ہو جائے، متاثر ہو، اور انفلوئنشلی، اور وہ اپنا انفلوئنس اور امپیکٹ کریٹ کر سکے. تو یہ ویژن ہے. دس از دا ویژن under which we are actually hosting this entire webinar، اور اسی ویژن کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. پلان کیا ہے؟ اب ایک تو ویژن ہو گیا، سب چیز ہو گیا. اب کس طرح سے میں نے کس طرح پلان کیا ہے کہ یہ کیا جائے. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ایوری مائنڈ ورکس ڈفرینٹلی. ہر ایک کا مائنڈ ڈفرینٹ طریقے سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہر رائٹر ڈفرینٹ طریقے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے افیکٹولی. کمیونیکیشن سب کو بہترین آتی ہوگی، آپ بہترین رائٹر ہوں گے، لیکن کمیونیکیشن کی جو ٹیکنیکس ہے نا، وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں، موڈز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے طریقے ہوتے ہیں جن سے آپ دنیا کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، انفلوئنشلی، پازیٹیولی اینڈ کنونسنگلی. پلان یہ ہے کہ ڈفرینٹ طرح کی ورکشاپس ڈیزائن اس طرح سے کریں کہ ڈفرینٹ لیول کے رائٹرز، ڈفرینٹ طرح کے رائٹرز کو
वो केटर कर सके। थोड़े से एग्जांपल्स जो यहाँ पे मैं आपको दे रही हूँ वो है, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, ये तो हर राइटर में होनी चाहिए, बल्कि ये तो जरूरी, वन ऑफ द बेसिक स्किल्स है। फिर कैथार्टिक राइटिंग होती है। कैथार्टिक राइटिंग ये होती है कि अपने आप, अपने जहन को आप, अपने सोच को आप प्रोसेस करते हैं, फिर आप उसको आगे लेके जाते हैं, तो फिर वो उसमें इफेक्टिवनेस आती है। पावरफुल इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स, हमारे कुछ राइटर्स हैं वो बेहतरीन लिखते हैं, बेहतरीन काम करते हैं, उनकी 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 उनके वर्ड्स में इम्पैक्ट भी है, पावर भी है, लेकिन उनके जो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स है ना, वो बहुत वीक पड़ जाते हैं। किसी भी राइटिंग में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन्स की क्या अहमियत है और उसको किस तरह से परफेक्ट करना है। उसके बाद राइटिंग डायनामिक पोम्स, कुछ लोग जो है बेहतरीन कम्युनिकेट करते हैं पोइट्री के जरिए, और ये भी बहुत पावरफुल टूल है। ये भी बहुत पावरफुल टूल है, जिसको लोग समझते हैं कि भाई ये गालिब और मीर की पोइट्री हमने नहीं लिखनी है, ये है ही नहीं उसके बारे में, ये गालिब और मीर की पोइट्री के बारे में है ही नहीं, वो जमाना चला गया है। अब ये जो है ये डिफरेंट तरह की पोइट्री है जो कि दुनिया को अफेक्ट करती है, और दुनिया आपकी बात सुनती है। उसके बाद है एम्पावर्ड, ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड क्रैश कोर्स है राइटिंग का। पावर राइटिंग इन 10 days, ये मैंने डिज़ाइन किया है उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम की कमी है, जो कि बहुत तेज़ी से अपनी ट्रेनिंग करना चाहते हैं और बहुत ही बेसिक चीज़ों को, और सारी इसके जो लुब लबाब है उसको 10 day के क्रैश कोर्स में मैंने इसको मैंने डाला हुआ है। तो ये जो 10 day का क्रैश कोर्स है, ये एवरी अदर डे की क्लास में, ये 10 days में ये कवर होगा। इसमें हम जो है सारे कुछ ये डिस्कस करेंगे। अभी हम आगे आते हैं तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताऊंगी। और ट्रेनिंग द इंग्लिश टीचर, ये एजुकेशनिस्ट के लिए एक डिज़ाइन किया हुआ है कि आप एज ए टीचर अपने बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे इंग्लिश। तो ये कुछ बेसिक हैं चीज़ें, वर्कशॉप्स हैं जो हम ऑफर करने का हमारा प्लान है। अब हम एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं। रिफ्लेक्टिव राइटिंग के बारे में है, ये एक इंटरेक्टिव वर्कशॉप है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर आइडिया को हम डिस्कस करेंगे, रिफ्लेक्टिव राइटिंग क्या होती है। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल टूल होता है पर्सनल पर्सपेक्टिव्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। हम इसमें क्या सीखते हैं कि हम दुनिया को किस तरह देखते हैं और दुनिया हमको किस तरह देखती है। ये होती है रिफ्लेक्टिव राइटिंग की बेसिक इसका जो इफेक्टिवनेस होती है। ये रिफ्लेक्टिव राइटिंग प्रोफेशनल सेटिंग्स में यूज होती है, जिसमें आप लोगों से इंटरेक्ट क्लोजली कर रहे होते हैं। ये लोगों को जो है अलाउ करती है कि वो अपने बिलीव्स को और एक्शंस को असेस कर सकें। सेल्फ क्वेश्चनिंग को ये इम्प्रूव करती है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग जो है ये अ, इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि आप क्यूरियस हैं, एनालिटिकल एंड ओपन हैं अबाउट एग्जिस्टिंग इन जनरल एंड सेल्फ इन पर्टिकुलर। तो ये हमारी 2 दिन की एक वर्कशॉप है। इसके बाद कैथार्टिक राइटिंग की वर्कशॉप है, ये भी 2 day वर्कशॉप है। कैथार्टिक राइटिंग में हम देखते हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस क्यों होनी चाहिए हर एक के साथ, और ये इमोशनल, सोशल और साइकोलॉजिकल वेलबींग को सपोर्ट करती है कैथार्टिक राइटिंग। इसके बहुत से साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स हैं जो कि ट्राइड और टेस्टेड हैं, और ये लोगों को वाकई हेल्प करती है। और ये आजकल के ज़माने का दौर का क्यों बहुत ही ज़रूरत है, ये ज़रूरत है आजकल के दौर की क्यों है, ये हम इस चीज़ को देखेंगे। और ये कैथार्टिक राइटिंग तो फिर इसके लिए तो कोई एज लिमिट नहीं है। ये जैसे क्लास 5 के बच्ची से लेके, और ये आपको समझें कि एक रिटायर्ड खातून तक के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों है नीड ऑफ द टाइम, ये जो है 200 स्टडीज से ज़्यादा हो चुकी हैं इस टॉपिक के ऊपर कि ये कैथार्टिक राइटिंग किस तरह से आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है। तो ये कैथार्टिक राइटिंग के अंदर के वर्कशॉप में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, फिर हम देखेंगे किस तरह हम करते हैं। और ये सारी जो मेरी वर्कशॉप्स हैं ये हैंड्स ऑन होती हैं, आपको असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और असाइनमेंट्स को हम असेस करेंगे। वी विल शेयर एंड असेस दोस्त। इसमें आप सिर्फ नोट्स नहीं ले रहे होंगे, बल्कि आप साथ साथ काम भी कर रहे होंगे, जिनको मैं आपको असेस करके हम फिर आपके साथ डिस्कशन भी होगा कि क्या ये आपने ठीक किया या नहीं किया, या किस तरह से ये होगा। तो दिस इज नॉट जस्ट अ 1 way कोर्स, ये 2 way कोर्स होगा, इंटरेक्टिव होगा।
پاورفل انٹروڈکشنز اینڈ کنکلوژنز، یہ ایز این انسٹرکٹر، ایز رائٹنگ انسٹرکٹر اور ایز اے ٹرینر میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست ایک کمی ہوتی ہے ہمارے بہت بہترین رائٹرز میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ انٹروڈکشن اور کنکلوژنز جو ہیں وہ بہت ہی کمزور ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی رائٹنگ کا جو افیکٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو انٹروڈکشنز ہیں وہ ریڈر کو کس طرح ہوک کرتے ہیں، اور جو آج کل کی اسپیشلی ڈیجیٹل ایج میں جو کسی بھی ایوریج ریڈر کی جو اٹینشن سپین ہے وہ 2.5 سے 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے جیسے سمجھیں اگر آپ نے پہلے 30 سیکنڈ میں اپنے ریڈر کو آپ نے نہیں پکڑ لیا اپنے ہاتھ میں، تو وہ آپ کا باقی آنے والا ایسے یا باقی آنے والی کانٹینٹ نہیں پڑے گا۔ 30 سیکنڈ میں آپ نے اس کا اٹینشن کو ہک کرنا ہے۔ کس طرح کریں گے آپ، یہ ہم سیکھیں گے اس میں۔ کنکلوژن کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کے کنکلوژن، آپ کا جو اس کی اینڈنگ ہوتی ہے وہ آپ کے پورے نیریٹو کو سمرائز اس طرح نہیں کر رہی کہ دا ریڈر از لیفٹ ود اے ویری میننگ فل ایکسپیرینس، وہ نیکسٹ ٹائم آپ کی کوئی رائٹنگ نہیں پڑھے گا، بلکہ وہ جو رائٹنگ جو اس نے پڑھی ہے نا وہ بھی اس کو لگے گا کہ ویسٹ آف ٹائم تھا، اس میں مجھے کچھ نہیں ملا۔ تو یہ کس طرح لکھتے ہیں؟ تو یہ بھی انٹریکٹیو ورکشاپ ہے، یہ بھی 2 days کی ہے، اور اس میں بھی ہم یہی دیکھیں گے اور یہی سیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ کیا جائے، کس طرح سے اس کو ڈیولپ کیا جائے۔ رائٹنگ ڈائنامک پومس، پھر میں اسی بات پہ آتی ہوں کہ پوئٹری جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھی پوئٹری وہ ہے کہ جی آپ نے کسی کے بارے میں کوئی کسی کے اعزاز میں کچھ پڑھ دیا، کچھ بول دیا، یا آپ نے رائمنگ لائنز لکھ دی، کئی ساری رائمنگ لائنز لکھ دی کسی ٹاپک کے اوپر، تو وہ آپ کی پوم بن گئی۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے، پوئٹری کا مقصد اور بھی کچھ اور ہے، اور ظاہر ہے میں صرف طالب اور میر کی بات نہیں کر رہی، ہمارے بہترین پوئٹس ہیں جنہوں نے لوگوں کی پوری نیشنز کی سوچ بدل دی ہے، جیسے کہ اقبال ہیں، ٹھیک ہے، پوری سوچ لوگوں کی بدل جاتی ہے۔ تو یہ صرف یہ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے لکھیں کہ آپ کی پوئٹری اقبال کا فلیور دے، اور وہ کسی ایسی پوئٹ کا فلیور نہ دے کہ لوگ بولیں کہ بھئی یہ تو پڑھنا ہی بیکار۔ تو کیا ہے اس کا پاور، اس کا پاور کیا ہوتا ہے، اور اس کو آپ کس طرح سے آپ اس چیز کو سیکھتے ہیں کہ وہ پازیٹیو چینج لے کے آئے آپ کی پوئٹری۔ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دا ویلیو آف ٹائم اینڈ منی وین اٹ کمس ٹو انویسٹمنٹ، تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، واٹ از دا ویلیو؟ تو یہ جو اسٹرانگ رائٹنگ اسکلز ہیں نا یہ انویلیبل ہیں۔ یہ سب باتیں ہم نے ابھی میں اس کو ذرا سا اس کو خلاصہ کر رہی ہوں کہ بھئی یہ انویلیبل اسکلز ہوتی ہیں۔ بہترین آپ کے پاس آئیڈیاز ہوں گے، دنیا تک نہیں پہنچیں گے وہ آئیڈیاز، ٹیکنیکلی بیکار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئیڈیاز کمیونیکیٹ تو آپ کر رہے ہیں لیکن وہ امپریشن نہیں بنا رہا، اگین آپ کی بات کا مقصد کھو گیا، اسی لیے جو ہے یہ بہت ویلیو ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں امپاورڈ، اس ورکشاپ کا نام ہے امپاورڈ پاور رائٹنگ ان 10 days۔ تو اس ان 10 days میں ہم کن چیزوں کو ٹچ کریں گے؟ یہ جو ہمارا کریش کورس ہے میں نے ڈیزائن کیا ہے، اس کے اندر ہم کن چیزوں کو ڈسکس کریں گے؟ اسٹرکچرنگ آئیڈیاز لاجیکلی، انٹریکشن گوگل کلاس روم۔ اب اس کے اندر اس کا موڈ آف آپریشن کیا ہوگا اس ورکشاپ کا کہ گوگل کلاس روم پہ آپ رجسٹر ہو جائیں گے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور اسی کے تھرو آپ نے اپنے اسائنمنٹس مجھے بھیجنے ہیں۔ اور اگین یہ انٹریکٹیو ہے، اس میں میں صرف لیکچر دے رہی ہوں اور آپ لکھ رہے ہیں اور پھر آپ جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں والا حال نہیں ہے، یہ انٹریکٹیو ہے۔ آپ کو میں اسائنمنٹس دوں گی، آپ اسائنمنٹس کریں گے، آپ ان کو اپلوڈ بھی کریں گے، اور اس میں ہم اسیس بھی کریں گے، اور پھر ہم کلاس ڈسکشن بھی کریں گے۔ گوگل کلاس روم کے تھرو انٹریکشن ہوگی اور آپ کے اسائنمنٹس آئیں گے میرے پاس۔ ہم آؤٹ لائنس ڈسکس کریں گے کہ آؤٹ لائن بنانی چاہیے نہیں بنانی چاہیے، کیوں بنانی چاہیے۔ آرگنائزنگ یور تھاٹس، یہ کس طرح سے ہم آپ کی سوچ کو، اپنے آئیڈیاز کو آرگنائز کیا جائے۔ امپورٹنس آف انٹروڈکشن کنکلوژن اس کے اندر ڈسکس کریں گے۔ ریفلیکٹیو رائٹنگ کو ہم کریں گے کہ ریڈرز کے ساتھ پرسنل اور ایموشنل لیول پر کس طرح سے ہم نے کنیکٹ کرنا ہے۔ جو آپ نے انفارمیشن دی ہے، جو آپ نے انفارمیشن لکھی ہے، آپ کے آئیڈیاز ہیں، ان کو ریسرچ سے کس طرح سے آپ نے سپورٹ کرنا ہے، ریسرچ کس طرح کرنی ہے، what does it mean to research، اور کس طرح سے آپ اس کو یوز کریں۔
पावर राइटिंग के जो टूल्स हैं वो फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों पे अप्लाई होंगे। अगर आप ये वाला कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि फिक्शन लिखना चाहते हैं या नॉन फिक्शन लिखना चाहते हैं, ये दोनों के लिए। ठीक है। ग्रामर जो है, किस तरह से ग्रामर के कॉमन एरर्स क्या हैं, हम उनको किस तरह से करेक्ट करेंगे। पैसिव एक्टिव वॉइस होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट्स होते हैं, ये बहुत ही कॉमन एरर्स हैं जो कि आ, बहुत ही हायर ग्रेड्स के बच्चों के अंदर भी या राइटर्स के अंदर भी मैं देखती हूँ कि ये एरर्स होते हैं, क्योंकि वो बेस नहीं होती है, उनकी समझ नहीं होती है, तो वो एरर्स चलते आते हैं। स्पेलिंग और वोकेबलरी को कैसे इम्प्रूव करेंगे, और एडिटिंग किस तरह करेंगे। फाइनली एडिटिंग क्या करेंगे, आपने सब चीज़ लिख ली है, सब चीज़ सही होगी, ठीक होगी, लेकिन एडिटिंग एक बहुत ही क्रूशल मरहला होती है जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो वो किस तरह से करेंगे, किस चीज़ के लिए एडिट करेंगे आप। क्योंकि एक बहुत ही मशहूर फ्रेज है जो एज अ राइटर मैंने मुझे बहुत पहले सिखा दिया गया था, जब मैंने अपने यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह किए थे, मेरे इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे सिखाया था, मैंने सीखा भी था, और मैंने अपनी गुट्ठी में डाल दिया है। एवरी राइटर फॉल्स इन लव विद देयर ओन वर्ड्स। अगर आपने कोई चीज लिखी है ना, आपको अपने अल्फाज से इस कदर मोहब्बत हो जाएगी कि आपको लगेगा कि इससे बेहतरीन चीज कोई दुनिया में लिख ही नहीं सकता, और इसके अंदर कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो मैं काट सकूं, मैं एडिट नहीं कर सकती, क्योंकि ये मैंने बेहतरीन लिखा है। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, हर राइटर के जहन में होता है, आप अकेले राइटर नहीं है, दुनिया का हर राइटर यही सोचता है। लेकिन ये इसको जरा सोच को बदलना पड़ता है, हम अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है कि हम किस तरह से इस पिट फॉल से निकलें और हम एडिट करें। एडिट हम करते हैं एरर्स के लिए, एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज के लिए, और वर्डीनेस के लिए। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल होता है, अगर आप का अकाउंट है, अगर आपने ट्विटर पे कभी लिखा हो, या आपने ट्विटर पे कभी आपने काम किया हो, तो उसके अंदर होता क्या है कि वो ट्वीट्स जो होती है ना, ट्वीट्स जो इसको कहते हैं, वो बहुत ही एक लिमिटेड वर्ड होता है, लिमिटेड वर्ड काउंट होती है, उससे आप एक वर्ड भी ऊपर नहीं जा सकते, एक लेटर भी ऊपर नहीं जा सकते। अगर आप गए तो वो आपकी ट्वीट लेटर नहीं। जब आप वो लिखते हैं ना, आपको पता चलता है कि एडिटिंग किसको कहते हैं। क्योंकि आपने तो लिख दिया 200, आपने तो लिख दिया 200 लेटर्स का, लेटर्स मीनिंग ये कि कैरेक्टर्स का आपने सेंटेंस लिख दिया, जो कि हो गया कोई अबाउट 3-4 सेंटेंस। 3-4 सेंटेंस आपने लिख दिया, आपने कहा भाई मेरा आइडिया तो 3-4 सेंटेंस का ही है, मैं इससे कम कर ही नहीं सकती, वो आपका लेगा नहीं। अब आप बैठ जाते हैं उसको जो है काटने काटने, एडिट 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 एडिट, ताकि वो आपको उसको उसी वर्ड काउंट पे लेके आए। बहुत थोड़ी सी वर्ड काउंट होती है, सिर्फ 15 वर्ड्स होते हैं, कुछ इस तरह से होते हैं, मुझे तो सही से नहीं पता, एग्जैक्टली ध्यान में नहीं। वो 15 वर्ड तक लाने के लिए ना, आप पूरी एडिटिंग लगा देते हैं। फिर वो उस 15 वर्ड में जब आ जाती है, तो आप देखते हैं कि भाई ये 15 वर्ड में भी मेरा जो आइडिया था वो बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांसफर हो गया, मुझे वो 3-4 सेंटेंसेस की जरूरत नहीं थी। यही मकसद होता है एडिटिंग का, कि किस तरह से एडिट किया जाए। तो ये भी हम आपको इसमें सिखा देंगे। तो इस वाली स्लाइड के साथ जो है हमारा जो ये वेबिनार है, ये कंक्लूड हम करते हैं। ये जो 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 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सब कवर कर लिए हैं, डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन एंड आंसर सेशन कर लेंगे। तो जज़ाकल्लाह फॉर ज्वाइनिंग, और वी इनवाइट यू टू बिकम पार्ट ऑफ आवर इंशाल्लाह। क्वेश्चन और रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन जो है प्लीज़ आप नोट कर लीजिए। इस नंबर पे, जो नंबर स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस पे आप कॉल करके अपनी क्वेश्चन और रजिस्ट्रेशन भेज भी सकते हैं। और अगर आपने जिस ट्रेनिंग के लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अभी सितंबर में हम 2 ट्रेनिंग्स हम ऑफर कर रहे हैं। कैथार्टिक राइटिंग की ट्रेनिंग है सितंबर 2 और 3 को, ये 4 to 6 PM होगी। और जो हमारा 10 डे का राइटिंग कोर्स है, क्रैश कोर्स है एम्पावर्ड, वो मंडे वेंसडे और थर्सडे होगा, स्टार्टिंग September 4, एंडिंग ऑन September 25। और इसके भी टाइमिंग्स होंगे सुबह आपके जो है शाम के 4 to 6 PM। तो ये 10 डे का कोर्स होगा।
تو یہ دو ٹریننگز ہماری سپٹمبر میں آ رہی ہیں، جن کے لیے رجسٹریشن ہے، اوپن ہے، تو آپ سمبر پہ کال کر کے اس کو رجسٹریشن کے لیے آپ انٹرسٹ اپنا سینڈ کر دیں۔ اب ہم جو ہے انشاءاللہ اب آپ لوگوں کا ہم وہ لیتے ہیں، ہم کوشچنس لے سکتے ہیں اب آپ کے۔ ہاں جی، کوشچنس کا میں اس کو ویٹ کر رہی ہوں۔ تو یہ ایک بریو لرنرز کے پاس سے کوشچن ہے کہ have visuals become more important in today's world than the written word? What is your opinion? جی ہاں، ویژولز بھی ضروری ہیں، ویژولز بھی ضروری ہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ جب اس کی جو ہے آپ اس کو وے کرتے ہیں امپورٹنس کو، تو جو ریٹن ورڈ ہے اس کی امپورٹنس ایکول لیول پہ بلکہ تھوڑی سی زیادہ ہی آتی ہے، اس کی امپورٹنس زیادہ ہی آتی ہے، کیونکہ ریٹن ورڈ کی ڈسیمنیشن ہے وہ بہت تیزی سے اور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بے شک انٹرنیٹ پہ تصویریں جاتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ویژولس کی جو ہے وہ کانٹیکسٹ لوگوں کو سمجھنے میں دقت ہو جاتی ہے، تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ جو کانٹیکسٹ جو فلیور اور کانٹیکسٹ جو ہے وہ ریٹن ورڈ سے ہی آپ کریٹ کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ ویژولز اس کے اندر شارٹ پڑ جاتے ہیں، لیکن جیسے بہت ینگر گریڈز ہیں ان کو وہ تو ویژولی ہی سیکھتے ہیں زیادہ، ان کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ لیکن جیسے جیسے آپ اوپر جاتے جاتے ہیں، جیسے ہائر گریڈ جاتے جاتے ہیں، کالج یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں، تو ریٹن ورڈ کی امپورٹنس کو آپ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے، وہ بہت ضروری ہے۔ ہاں جی، عائشہ یوسف صاحبہ کا کوشچن ہے will we be able to train our kids in creative writing by this workshop upper elementary kids؟ ہاں جی بالکل، پھر وہی بات ہوگی نا کہ جب آپ ٹرین ہو گئے تو آپ اپنے بچوں کو ٹرین کر سکتے ہیں، جب ایک ٹیچر ٹرین ہو گئی تو پھر وہ تو ٹرین آگے کر سکتی ہے نا، تو اسی طرح سے اگر آپ ٹرین ہو گئی اور آپ نے سیکھ لیا تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی آگے ٹرین کر سکتی ہیں، چاہے وہ اپر ایلیمنٹری ہو یا لوور ایلیمنٹری ہو یا سیکنڈری ہو، اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، پھر آپ بلکہ ان کے کام کو مانیٹر بھی زیادہ اچھا کر سکتی ہیں۔ اچھا جی، عفیفہ آصف کا کوشچن ہے کہ رائٹنگ فار بگنرز کے بارے میں who do not have enough knowledge of English language۔ تو جو رائٹنگ فار بگنرز ہے، رائٹنگ فار بگنرز ہے، اس کے اندر میں نے جو اپنا کورس 10 ڈے کا ڈیزائن کیا ہے، اس کے اندر بگنرز اور آپ کے تھوڑے سے پروفیشنل رائٹرز ہیں، یہ سارے ہی انکلوڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہے اس کے اندر آپ اس میں سیکھ سکتے ہیں کہ بیسکس کیا ہوتی ہیں۔ جب آپ بیسکس سیکھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو آگے چلنے میں آسانی ہوتی ہے، بیسک آپ کی فاؤنڈیشن آپ کے لیے ہو جاتی ہے، تو پھر آپ آگے جا کے اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں اور آپ اور زیادہ پروفیشنل ہو سکتے ہیں۔ ہاں جی، ویڈیو کانٹینٹ آپ کی، آپ میں سمجھ گئی ہوں آپ کی بات، آپ ویڈیو کانٹینٹ کی بات کر رہے ہیں، صحیح ہے، ویڈیو کانٹینٹ کی آپ بات کر رہی ہیں تو ویڈیو کانٹینٹ بھی افیکٹو ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ ویڈیو افیکٹولی بنانا اور ویڈیو کو ایک پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ کریٹ کر کے اور اس کو دنیا میں لے کے جانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کچھ لوگ جو پروفیشنل ہوتے ہیں یا جو پراپرلی یہ کام کر سکتے ہیں وہ ہی کر سکتے ہیں،
ورنہ تو اس کا امپیکٹ زیرو ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بہت ہی امیچور اور بہت ہی کیا کہتے ہیں نان پروفیشنل ہو جاتی ہے۔ تو اس سینس میں آپ اپنی رائٹنگ اسکلس کو پالش کرنے میں آپ کو زیادہ آسانی ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ اپنی ویڈیو پروڈکشن اسکلس پہ آپ کو کریں۔ ڈپینڈز آن ہاؤ یو پروڈیوسنگ دا ویڈیو، ہر کوئی اس چیز کو نہیں کر سکتا۔ رائٹنگ کیا ہے، ہر کوئی اس چیز اسکل کو اپنی امپروو کر سکتا ہے اور اس کو آسانی سے یوز کر سکتا ہے اسکل کو۔ ہمنا مایا کا کوشچن ہے، کین وی بیکم گڈ اینڈ فیمس مسلم آتھر بس سمپلی رائٹنگ فکشن؟ واٹ کین سیٹ us apart فرام ادر آتھرز؟ اچھا یہ جو ہے آپ کا بڑا، یہ تو آپ کا کوشچن جو ہے وہ تو 1 گھنٹے کا اس کا آنسر میں آپ کو دے سکتی ہوں، لیکن ابھی ٹائم کنسٹرینٹ ہے، ہر ایک کے کوشچنز میں نے لینے ہیں۔ پہلا جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ کین وی بیکم گڈ اینڈ فیمس مسلم آتھرز بائی سمپلی رائٹنگ فکشن، جی ہاں آپ بن سکتے ہیں۔ اس میں جو ہے وہ ڈیڈیکیشن شرط ہے، پرسیویرنس شرط ہے، اور ایک آپ کی لگن جو ہے وہ شرط ہے، اور محنت تو شرط ہے ہی۔ تو یہ جب آپ کر لیں گے، ساری چیزیں جب آ جاتی ہیں، تو آپ یہ بہت آرام سے کر سکتے ہیں یہ کام۔ واٹ کین سیٹ us apart from other authors؟ تو اس کا آنسر، اس کے تو بہت سارے آنسرز ہیں۔ اس کے اندر اچھی رائٹنگ سکلز ہیں، اس کے اندر آپ کے تھیمز ہیں، اس کے اندر آپ کا رائٹنگ سٹائل ہے، اس کے اندر وہ سٹوری ہے جو آپ لے کے آ رہے ہیں، وہ دنیا کو کتنی امپیکٹ کر سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے آپ کو ایک گڈ اینڈ فیمس مسلم آتھر بنا سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، لیکن بندے کی محنت شرط ہے۔ ڈاکٹر فرحانہ کا کوشچن ہے، تو ڈاکٹر فرحانہ کا انویسٹمنٹ کے 10 ڈے ورکشاپ کے لیے، تو ڈاکٹر فرحانہ آپ اس نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ساری انفارمیشن لے سکتی ہیں۔ اور جو ایج سلاٹ ہے اس کا، یہ جو ہے 10 ڈے کا جو ایج سلاٹ ہے، وہ اس کی منیمم ایج ریکوائرمنٹ ہے 17 اور 18 ایئرس اولڈ۔ تو سمجھیں کہ کالج لیول یا سمجھیں کہ 10th کلاس 10 کا کلاس کلاس 11 12 تک سے شروع ہو کے، اور پھر اس کی کوئی اس کے آگے آگے اس کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے۔ انانیمس اٹینڈنگ کا کوشچن پیمنٹ کے بارے میں ہے، تو آپ پلیز اس نمبر پہ کال کر کے انفارمیشن لے لیجیے جو میں نے آپ کو پرووائڈ کیا تھا۔ اچھا امیمہ کا کوشچن ہے کہ کوئی شارٹر کورسز ہیں اور ویکینڈس کے اوپر اسپیسیفک فار اسکول اینڈ کالج اسٹوڈنٹس؟ جو شارٹر کورس جو ہمارے سپٹمبر میں آ رہا ہے وہ کیتھارٹک رائٹنگ کا کورس ہے، یہ ویکینڈ پر ہے، سیٹرڈے سنڈے کا کورس ہے یہ، اور یہ آپ کے لیے 2 ڈے کا کورس ہے۔ ہمارے سارے کورسز ہی 2 ڈیز کے ہیں موسٹلی، سوائے اس 10 ڈے کے کورس کے جو کہ 10 ڈے کا کریش کورس ہے، کیونکہ یہ کافی کمپریہنسو اس کے اندر کانٹینٹ ہم کور کریں گے، ورنہ سارے ہمارے 2 ڈیز کے ہیں اور موسٹلی ویکینڈس پر ہی ہیں۔ اچھا جناب مریم عبدالرؤف کا کوشچن ہے کہ آئی ایم اے رائٹر، از ایزی ٹو رائٹ ان انگلش فار می؟ اگر آپ رائٹر ہیں جو آپ اردو لکھتی ہیں، تو پھر انگلش میں لکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ تھوڑی سی محنت درکار ہے، اور محنت کیا ہوگی کہ آپ اپنی تھوڑی سی بیسک رائٹنگ انگلش رائٹنگ اسکلس کو، جیسے کہ اپنی گرامیٹیکل اور ڈلیوری اور اپنی افیکٹو رائٹنگ اسکلس کے اوپر آپ محنت کر لیں، تو آپ وہ بھی کر سکتی ہیں۔ جیسے میں اپنا اگزامپل دے دیتی ہوں کہ میں نے اردو میں کبھی بھی نہیں لکھا تھا، میں نے سارا کام ہی انگلش میں تھا۔ اردو لکھنا میں نے تھوڑے سال پہلے ہی شروع کیا، کیونکہ میں نے ٹرانسلیشن شروع کی تھی، تو اس سے میری اردو کی اسکل میری پالش ہو گئی، اور چونکہ اردو رائٹنگ کی لینگویج کی اسکل پالش ہوئی، تو میں اردو میں بھی میں نے لکھنا شروع کر دیا، اور پھر میں نے ریئلائز کیا کہ اردو میں لکھنا اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ ایک لینگویج میں اگر پروفیشنٹ ہو جاتے ہیں، تو دوسری لینگویج میں بھی پروفیشنٹ آپ ہو جاتے ہیں ود پریکٹس۔ اب آپ کہیں گے کہ میں بولتی اردو ہوں تو مجھے لکھنا کیوں نہیں لکھنا میرے لیے کیوں مشکل تھا؟ اس لیے کہ وہ بولنا ایک بات ہوتی ہے اور اس چیز کو لکھنا ایک الگ بات ہوتی ہے۔
امریکہ میں بچے سب انگریزی بہترین بولتے ہیں، لیکن جب لکھنے پہ آتا ہے تو بچے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس چیز کو انہوں نے پریکٹس نہیں کیا ہوتا. تو ریٹن سکلز اور اسپوکن سکلز میں بہت فرق ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت اچھی لینگویج بولتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو لکھ بھی لے گا اسی طرح. اچھا جی، ایک کوشچن ہے کہ وانٹ ٹو لرن بیسک انگلش. تو بیسک انگلش میں تو میں وہی 10 ڈے کا آپ کورس جوائن کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اس کے اندر آپ کے ہم اسیسمنٹ کریں گے کہ آپ کس اسٹیج پر ہیں، کس لیول پر ہیں، اور پھر آپ اس کو کس طرح سے آگے لے کے جاتے ہیں. تو یہ ہم بیسک انگلش سے اسٹارٹ کر کے ہم آگے تک جائیں گے، تو 10 ڈیز میں ہم یہ سارا کانٹینٹ ہم کور کریں گے انشاءاللہ. اچھا جی، ایک انانیمس اٹینڈی کا کوشچن ہے کہ از اٹ ٹرو دیٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ پبلشڈ ان پاکستان؟ نہیں، دس از ناٹ ٹرو ایٹ آل. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس امریکہ میں اور پاکستان میں دونوں سے لکھنے سے یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ پبلشڈ. جیسے کہ جو میں پبلش کی بات کر رہی ہوں وہ میں بات کر رہی ہوں پیریوڈیکلس، نیوز پیپرس، میگزینس، بلاگس کے اوپر پبلشنگ کی بات کر رہی ہوں. میں بک پبلشنگ کی بات نہیں کر رہی. وہ ایک الگ پورا ڈسکشن ہو جائے گا. لیکن اگر آپ صرف اس طرح سے جیسے اخباروں میں پبلش کرنا یا میگزینس میں یا بلاگز میں یا اس میں تو پبلش کرنے کی بات کر رہے ہیں، اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو گیٹ پبلش ان پاکستان اور اینی ویئر ایلس ان دا ورلڈ. اگر آپ کا کام افیکٹو ہے، پاورفل ہے، آپ کا اور اچھا لکھا ہوا ہے اور وہ آپ کے ایڈیٹر کو امپریس کر دیتا ہے، تو نو، اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ایٹ آل. آپ کو صحیح سے گائیڈنس اگر آپ کسی کی لے لیں اور آپ اپنے کام کو اس طرح پالش کر لیں تو یہ ایک مشکل کام نہیں ہے. اچھا جی، ایک انانیمس اٹینڈی کا ایک اور کوشچن ہے کہ ہاؤ مچ کین آئی لرن بائی بیکمنگ اے رائٹر. اب یہ تو بہت ہی ریلیٹیو کوشچن ہے، اس کا آنسر تو میں آپ کو نہیں دے سکتی. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کہاں پبلش ہوں گے، آپ کس طرح کے رائٹر کی طرح آپ پبلش ہوں گے، کیا آپ کہیں کام کہیں اپنے جاب کرنی ہے. تو یہ اس کا آنسر بہت ریلیٹیو ہے. اس کا آنسر تو میرے لیے ممکن نہیں ہے دینا کہ آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں. وہ تو ہر ایک کے اوپر، ہر ایک کی اسکل کے اوپر اور جاب اور پروجیکٹ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ آپ کتنا ارن کر سکتے ہیں. اچھا جی، anonymous attendee again, which course would be a good starting point? In my opinion, reflective writing course would be a good starting point. Cathartic writing would also be a very good starting point, کیونکہ اس میں بندہ اپنے تھاٹ پروسیس کو سورٹ آؤٹ کرتا ہے. اپنے تھاٹ پروسیس کو آپ پروسیس کرتے ہیں بفور یو ایکچولی اسٹارٹ ٹو رائٹ اور بفور یو ایکچولی اسٹارٹ ٹو فگر آؤٹ کہ دوسرا بندہ جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے، میں نے اس کو کیا کہنا ہے. تو کیتھارٹک رائٹنگ از اے گڈ پوائنٹ. اگر آپ اچھے رائٹر ہیں تو دیٹس اے گڈ پوائنٹ، دیٹس اے گڈ پلیس ٹو اسٹارٹ. اگر آپ اپنی رائٹنگ کو پالش کرنا چاہتے ہیں اور اوور آل پورا جیسے اس کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام covering grammar and all the other skills, editing skills, تو پھر آپ کا 10 day crash course is a good place. So I can't say that any one course is a good place to start or not. ہر کورس سے ہر ایک کو فائدہ ہی انشاءاللہ ہوگا. اچھا جی، اور any other questions؟ ہم ابھی اوپن ہے questions کے لیے. ہمارے پاس ابھی 20 minutes ہیں. اچھا جی، what is the basic requirement for the courses offered؟ اچھا، فائزہ فائزہ شعیب کا کوشچن ہے کہ what is the basic requirement for the courses offered. تو بیسک ریکوائرمنٹ تو ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا یہ ایج لیس اسکل ہے. اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہی ہے کہ آپ انگلش لکھ سکتے ہو، آپ کو اس کی سمجھ ہو،
ظاہر ہے میں ہماری ٹریننگ اس ابھی ابھی فی الوقت تو ان کے لیے نہیں ہے کہ جو بالکل بھی نہیں لکھ پاتے یا ان کو اس کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے ٹریننگ ابھی کام نہیں کرے گی انلیس کہ بہت ہی بیسک کوئی ہم ٹریننگ کرا رہے ہیں، جو کہ اس وقت ہم نہیں آفر کر رہے. تو بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ یو شوڈ ہیو سم گڈ نالج آف پٹنگ انگلش ورڈس ٹوگیدر، اور آپ کو سمجھ آتی ہو، اور پھر وہی آئی وڈ سے کہ بیسک ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہے اس وقت ایٹ دس پوائنٹ. How can writers get to say یہ سیدہ عائشہ کا کوشچن ہے. How can writers get work or writing projects؟ اچھا یہ بھی اگین بہت ہی ذرا سا ریلیٹیو کوشچن ہے کہ آپ کہاں پہ کام کر رہے ہیں، کون سے ملک میں ہیں، اور کس طرح کے آپ کام یا رائٹنگ پروجیکٹ ڈھونڈ رہے ہیں. اگر آپ اچھا رائٹر بن جاتے ہیں، آپ کی اسکل سیٹس پالش ہو جاتی ہیں، آپ لوگوں کو امپریس اور انفلوئنس کر سکتے ہیں، اس لیول پہ آپ کی رائٹنگ آ جاتی ہے اگر، تو پھر تو آپ کے لیے کام ڈھونڈنا یا کام کرنا مشکل نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل انٹرنیٹ کی وجہ سے جو ہے یہ چیز بہت ایزی ہو گئی ہے کہ آپ آن لائن بھی جا کے یہ پروجیکٹس آپ رائٹنگ کے آپ اٹھا سکتے ہیں، آپ آن لائن کام کر سکتے ہیں. رائٹرس تو آن لائن کام کریں اور گھر سے کام کریں تو وہ بہت آرام سے وہ کرتے ہیں آج کل تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. بیسکلی اس کا بشرطے یہ کہ آپ کی رائٹنگ اس لیول پہ آپ لے آئیں کہ آپ کو پروجیکٹس مل جائیں. تو کام جو سب سے پہلے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو پروفیشن بنانا ہے. اچھا جی. ڈاکٹر فرحانہ کا اچھا ڈاکٹر فرحانہ کا پھر سے کوشچن ہے کہ لیک ووکیبلری. ووکیبلری کو امپروو کرنے کا سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ بچہ بکس کو پڑھے، بکس پڑھے. اچھا اب کامن اس کے اندر ایرر کیا ہوتا ہے کہ ہم کو نظر آتا ہے کہ بچہ بہت موٹی سی کتاب پڑھ رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں بچہ کتاب پڑھ رہا ہے اور بچہ اس کو سمجھ بھی رہا ہے اور بچہ پڑھ سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کیا جب بچہ کسی نئے ورڈ پہ آتا ہے نا کتاب میں، یہ ہمارا دماغ میں ایک سوئچ ہوتا ہے، یہ ہر ایک کے دماغ میں، ہم لوگ سب یہی کرتے ہیں. جب ہم کسی نئے ورڈ پہ آتے ہیں جو ہم کو سمجھ نہیں آتا نا، ہم اس ورڈ کو اسکپ کر جاتے ہیں، ہم ورڈ کو اسکپ کر دیتے ہیں اور ہم آگے پڑھتے رہتے ہیں. تو یہ بچوں کو بہت شروع سے ہم نے عادت ڈالنی ہے کہ جب کوئی نیا ورڈ آتا ہے تو آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا ہے، آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کا میننگ کیا ہے اور سمجھنا ہے. آپ نے اس کو اسکپ نہیں کرنا. ایک تو یہ ہیبٹ ڈالنی ہے. دوسری ہیبٹ یہ ڈالنی ہے کہ جب ہم ایڈیٹنگ پہ آتے ہیں نا، تو ایڈیٹنگ پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم کو یہ کرنا ہے کہ جب ہم بچے کا کام آپ کریکٹ کر رہی ہوتی ہیں تو آپ بچے کا ایسے میں سے بہت سے ورڈز کو انڈرلائن کر کے بولیں کہ جاؤ ان کے مجھے سینونیمز ڈھونڈ کے لا کے دو، ایسے دوسرے ورڈز لاؤ جو ان کے یہی مطلب ہوتا ہے، بہتر ورڈز لے کے آؤ، فائنڈ بیٹر ورڈز. تو بچے کو اس ہیبٹ میں ڈالیں. اس سے بچہ بہت سیکھتا ہے کہ بھئی کس طرح سے میں نے اچھے ورڈز ڈھونڈنا ہے. جب وہ اچھے ورڈز ڈھونڈنے کے لیے بیٹھتا ہے نا تو بہت سے ورڈز اس کی آنکھوں سے گزرتے ہیں، اور جب بہت سے ورڈز آنکھوں سے گزرتے ہیں تو وہ اس کا دماغ میں فیڈ ہوتے رہتے ہیں اور وہ اس کے ووکیبلری کا بینک جو ہے وہ انکریز کرتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بہت بیسک طریقہ ہوتا ہے ووکیبلری انکریز کرنے کا. اور بھی طریقے ہوتے ہیں جو کہ ہم مزید کسی ورک شاپ میں بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، بلکہ 10 ڈے ورک شاپ میں بھی ہم ڈسکس کریں گے کہ ووکیبلری کو اور اسپیلنگ کو کس طرح سے امپروو کرتے ہیں. اچھا جی. Anonymous attendee, this is the most important question, how to market yourself. ہاں بے شک دس از اے ویری امپورٹنٹ کوشچن، اور ظاہر ہے ایز اے رائٹر کے لیے تو یہ بہت ہی کرٹیکل کوشچن ہے. میں اس کوشچن کی امپورٹنس کو بالکل ڈینائی نہیں کر رہی، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کیا اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ یو کین مارکیٹ یور سیلف؟ کیا آپ کی رائٹنگ اس لیول پر آ چکی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مارکیٹ کر سکیں، اپنی رائٹنگ کو مارکیٹ کر سکیں؟ دیکھیں نا، رائٹنگ اس وقت تک مارکیٹ نہیں ہو، کوئی چیز اس وقت تک مارکیٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ پروڈکشن اس کی صحیح نہ ہوئی بھی ہو اور وہ ریڈی نہ ہو. تو پھر آپ اس کو مارکیٹ کس طرح کریں گے؟ اب اس کے لیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ مجھ سے ہی اسیسمنٹ کریں، آپ کسی بھی اچھے رائٹر سے یا کسی بھی انڈیپینڈنٹ رائٹر سے اپنی رائٹنگ کو کرٹیک کروا لیجئے، اسیس کروا لیجئے، اور پھر ان سے پوچھیے کہ کیا یہ مارکیٹیبل ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہے تو پھر آپ مارکیٹ کریں، اور پھر آپ کہیے گا، پھر آپ مجھ سے کہیں کہ بھئی یہ میری، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ مارکیٹیبل ہے تو اب کیا کیا جائے. مارکیٹ کرنے کے تو بہت طریقے ہوتے ہیں. آپ اپلائی کر سکتے ہیں، آپ اپلائی کر سکتے ہیں
نیوز پیپرز اور میگزینس کی جابس کے لیے. آپ جو ہے ان کے لیے فری لانس رائٹر کی طرح لکھ سکتے ہیں. آپ پوری دنیا میں جو انٹرنیٹ پہ پروجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ اوپن ہوتے ہیں فری لانسرس کے لیے, آپ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. آپ لنکڈ ان پہ پروفائل بنائیے, اپنے آپ کو مارکیٹ کیجیے, اپنے اسکل سیٹس کو آپ جو ہے وہ مارکیٹ کیجیے. چیزیں تو بہت ہیں کرنے کی, لیکن کیا آپ کی اسکل مارکیٹیبل ہے؟ سب سے پہلا کوشچن تو یہ ہے کہ از یور اسکل مارکیٹیبل. اچھا جی, مریم نبیل کا کوشچن ہے کہ سو دس از اونلی فار دوز who already are writers. I'm not a writer but I'd like to learn to write good pieces of writing. I'm not sure if this makes me eligible or not. No, this is not just for people who are writers. This is for people who can write English and who would like to become writers and very effective writers. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ رائٹر نہیں ہیں, تو رائٹر تو جو ہے وہ میں بھی نہیں تھی. رائٹر تو میں بن گئی نا, کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس اسکل میں اپنے آپ کو ایفیشینٹ کیا, پروفیشن بنایا. تو الحمدللہ اس پوائنٹ پہ ہم پہنچ گئے. تو لکھنا تو جیسے میں نے کہا نا, تو لکھ تو سب لیتے ہیں نا, لیکن صرف لکھنا بات نہیں ہوتی ہے. ایک پاورفل افیکٹو رائٹر بننا کس طرح ہے وہ ہم آپ کو اپنے ٹریننگز میں سکھائیں گے. اس میں ہم آپ کو انگلش لکھنا نہیں سکھا رہے, ہم آپ کو اس میں ایک پاورفل رائٹر بننا سکھا رہے ہیں. رائٹر مینس جیسے ایک ہوتا ہے نا رائٹنگ, ایک ہوتا ہے کہ آپ لٹرل ٹرم ہوتا ہے کہ آپ لکھ رہے ہیں ABCD. یہ وہ رائٹنگ نہیں ہوتی, یہ وہ رائٹنگ ہوتی ہے جس سے آپ دنیا کو انفلوئنس کر سکیں. دس از دا رائٹنگ. So this is not just for people who are writers. No, this is to make you a writer. So it makes you very eligible, Mariam, if that's your question. اچھا جی, anonymous attendee کا question ہے, with the coming of ChatGPT, it feels daunting sometimes for writers because ChatGPT is able to generate stuff with seconds. What do you think? ChatGPT کو میں نے تھوڑا سا ایڈریس کیا تھا اپنے ویبینار میں دوبارہ سے کر دیتی ہوں. جی ہاں, ChatGPT تو آ چکی ہے, اور لوگوں کا آئیڈیا یہ مسکنسیپشن ہے کہ چونکہ ChatGPT آ گئی ہے اس لیے ہم کو لکھنے کی یا اپنے آپ کو اچھا رائٹر بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ لکھ دے گا سب کچھ. ChatGPT نہیں لکھ سکتا سب کچھ. ChatGPT جو ہے وہ ریفلیکٹیو رائٹنگ نہیں کر سکتا. ChatGPT کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے ذہن میں آپ کی فیلنگز اور ایموشنز کیا ہیں. جیسے سپوز ایک چھوٹا سا ایگزامپل لیتے ہیں کہ آپ کے ملک میں بہت ہی کوئی نیگیٹو انسیڈنٹ ہو گیا ایسا جس کی وجہ سے آپ ایز اے پاکستانی بہت افیکٹ ہوئے, آپ بہت تکلیف میں آ گئے, بہت افیکٹ ہوئے. اب آپ ChatGPT سے لکھے, آپ ChatGPT کو کیا پرومپٹ دیں گے کہ آئی ایم اے پاکستانی ان کراچی, رائٹ این ایسے آن دس انسیڈنٹ. ChatGPT کو کیا پتا کہ آپ کو وہ اس انسیڈنٹ نے کس لیول پر اور کس حد تک افیکٹ کیا, وہ نہیں اس کو پتا چل سکتا, وہ آپ ہی لکھیں گے. ChatGPT ریفلیکٹیو رائٹنگ, ان ڈیپتھ فل رائٹنگ اور انسائٹ فل رائٹنگ نہیں کر سکتا. تو یہ جو ہے یہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کو ہم کو اپنے بچوں کے ذہنوں سے اور پہلے تو خود اپنے ذہنوں سے نکالنا ہے کہ ChatGPT سارے کام کر لے گا. وہ نہیں کر سکتا, وہ وہی کر سکتا ہے جو انفارمیشن اس کے اندر فیڈ ہوئی بھی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا سپوز آپ نے کہہ دیا, آپ نے اس کے اندر فیڈ کر دیا کہ میں اس انسیڈنٹ سے سیڈ ہو گئی ہوں, میں اس انسیڈنٹ سے بہت کیا کہتے ہیں, میرے لیے انسیڈنٹ بہت ہی پینفل تھا. تو وہ انہی ورڈس کو گھما پھرا کے اپنے ایسے میں لے کے آئے گا کہ she feels sad, I feel sad, and I feel very much affected by this because it has hurt me a lot. یہ کہہ سکتا ہے نا وہ, اس کے آگے تو وہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کے ایکچوئل ایموشنز اور فیلنگز کیا ہیں, آپ اس چیز کو کس طرح سے پروسیس کریں, وہ نہیں کر سکتا. تو ChatGPT بے شک میں رائٹر ہوں, میں بچوں کو میں جیسے وہ بھی سکھاتی بھی ہوں, ٹیچرز کو بھی ٹرین کرتی ہوں, لیکن ChatGPT ہمارے جو ہے نا, ہم نے سب سے پہلے سب کو سکھا دیا کہ یہ ہر چیز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, بہت سے کام کر بھی دے گا, سائنٹیفک ہیں, ٹیکنیکل کوشچنز ہیں, ٹیکنیکل چیزیں ہیں, آنسرز ہیں, وہ دے دیتا ہے, لیکن یہ اس طرح کے ایسیز نہیں لکھ سکتا جس طرح کہ آپ لکھ سکتے ہیں, جو ایک انسان لکھ سکتا ہے.
वो एक मशीन नहीं कर सकती ना, मशीन इस हद तक, एक हद तक ये वो कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, वो काम आप करेंगे। अभी 10 मिनट्स और हैं, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस, आप यू आर वेलकम टू आस्क। और दूसरी बात, चैट जीपीटी के बारे में आपको मैं चलते चलते एक और बताऊं, कि जब आप, अगर सपोज कि आप इंग्लिश टीचर हैं, या आप अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते हैं या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो एज अ टीचर जो है आपको हर बच्चे का स्टाइल का आपको इल्म हो जाता है। हर टीचर को पता होता है कि उसका बच्चा किस लेवल की राइटिंग करता है या किस लेवल का काम करता है, अनलेस कि आप उस बच्चे से, आप बिल्कुल ही फॉर्मेटिव असेसमेंट पे आपका यकीन ही नहीं है, और आप सिर्फ बच्चों को फाइनल एग्जाम्स पे ग्रेड करते हैं, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन जो टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट करती है थ्रू आउट द ईयर अपने स्टूडेंट्स की, उसको पता होता है कि उसका बच्चा किस लेवल पे काम कर रहा है। तो ये मैं बेसिकली एजुकेशनिस्ट के लिए मैं ये बात कर रही हूँ, तो उसको पता होता है उसका बच्चा किस लेवल पे काम कर रहा है। इवन पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए कि उनका बच्चा किस लेवल पे काम करता है, उस बच्चे का क्या है लेवल है राइटिंग का या किसी चीज़ का। उसके बाद क्या होता है कि जब आप अचानक देखते हैं कि वो बच्चा बेहतरीन, अचानक उसका काम हो गया, अचानक बेहतरीन हो गया, अचानक हर चीज़ एरर फ्री हो गई, अचानक हर चीज़ ग्रामेटिकली करेक्ट हो गई, आपको फौरन ही आपको इंडिकेशन हो जानी चाहिए कि ये कोई मसला है, ये बच्चा कोई चैट जीपीटी टाइप की कोई चीज यूज कर रहा है। तो वो सबसे पहला जो है वो रेड फ्लैग होता है कि हमारे लिए देखने के लिए कि क्या चैट जीपीटी को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उसी में हमको चौकन्ना होना चाहिए, और दूसरी चौकन्ना, और उसके बाद हमको ये करना चाहिए कि चैट जीपीटी के जो है वो सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं अब डिटेक्शन के, उसमें से आप रन करें। सबसे पहले तो आप खुद ही सबसे बड़ा डिटेक्टर हो जाते हैं, बिकॉज आपको पता है कि वो किस लेवल का काम करता है और क्या कर रहा है। तो इस तरह से चैट जीपीटी के जो ये इसका सारा मसला है, ये हम इसको बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। और जब हम अपने बच्चों को सिखाएंगे रिफ्लेक्टिव राइटिंग या कैथार्टिक राइटिंग या बहुत ही इन डेप्थफुल और इंसाइटफुल राइटिंग के जब हम उनको उसूल सिखा देंगे और वो बच्चा उसमें ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टिव राइटिंग तो हर चीज़ में बहुत ज़रूरी है, तो वो चैट जीपीटी की तरफ जा नहीं पाएगा, क्योंकि उसको फील होगा कि भाई ये जो मशीन है, चैट जीपीटी का जो प्रोग्राम है, ये मेरे मेरे इमोशंस को नहीं प्रोटेक्ट कर रहा है ना सही से, तो ये तो मैं खुद ही लिख सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मिलके जो है ना चैट जीपीटी को काफी रिडंडेंट बना देती हैं क्लासरूम या लर्निंग सेटिंग में। तो हाँ, तो है, चैट जीपीटी के फायदे भी बहुत हैं, लेकिन उसके फिर उसको उसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ये हमको खुद समझना चाहिए। अच्छा जी, क्वेश्चन है, if my English writing is basic level, is this course going to help me or is this advanced level? ये हमारे कोर्सेज इतने एडवांस लेवल जो आई वुडंट से कि ये जो जो भी हमारा कोर्स है ना, जो डिज़ाइन कोर्स है, वो हर लेवल के जो राइटर हैं, बेसिक लेवल या प्रोफेशनल राइटर, सबको जो है ये एड्रेस कर रहा है, एड्रेस करता है। इसमें हमने प्रोफेशंसी का कोई लेवल नहीं लगाया, हमने सिर्फ ये इसका इसका कंडीशन है कि आप इंग्लिश राइटिंग आप कर सकते हो, क्योंकि आप बिल्कुल अगर इंग्लिश राइटिंग नहीं करते, तो फिर ये हम इंग्लिश राइटिंग सिखाने वाला इस वक्त हमने ऐसे कोई कोर्स डिजाइन नहीं किया है। ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक लेवल पे हैं या प्रोफेशनल लेवल पर हैं, दोनों लेवल्स पे और उसके बीच में जो भी लेवल है, उन सबको ये एड्रेस करता है। तो 10 डे क्रैश कोर्स भी उसको उसको एड्रेस करेगा। ठीक है, प्रोफेशन को और बेसिक को, और कैथार्टिक राइटिंग वाला कोर्स भी उसको एड्रेस करेगा, और हमारे दूसरे जो कोर्सेज हमने आपसे डिस्कस किए थे वो सब उसको एड्रेस कर देंगे। चलिए जी, अभी हमारे पास क्वेश्चंस और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम यहाँ पे इंशाल्लाह अपना वेबिनार कंक्लूड करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर आप सब लोगों का कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे, और इंशाल्लाह होपफुली ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव सेशन रहा होगा। और आई होप टू सी यू ऑल सम टाइम इन माय ट्रेनिंग्स। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।